سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات مصطفیٰ ہے ذات خدا کے بعد. بس دنیا میں جتنے لوگ بھی ہیں احترام کے لائق میں سبھی کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد. انہی اشعار کے ساتھ آج کے مہمان خصوصی استاد العلماء حضرت مولانا محمد کفیل خان صاحب مدد ذلہ علی کو میں دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو بیان فرمائیں. کر دو بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق اللہ مولانا العظیم. بزرگان محترم، برادران عزیز، اور آج کے اس پروگرام کا انعقاد کرنے والے معزز بھائی صاحبان، آپ کی اور میری یہ کوئی پہلی ملاقات نہیں. گاہے بگاہے محترم جناب انور سعید صاحب کی جگہ جہاں پر درس قرآن کا سلسلہ ہوتا ہے اور اس کے لیے جگہ وقف ہوتی ہے، آنا جانا رہتا ہے. آج یہ کھلے انداز میں اس سلسلے کا انعقاد کیا گیا اور ان حضرات نے مجھے یہاں کچھ کہنے سننے کے لیے موقع فراہم کیا ہے. یقینی بات ہے کہ یہ کھلے اجتماعات اور اس قسم کے جلسہ عام، اس میں جس نوعیت کی گفتگو درکار ہوتی ہے میں اس نوعیت کی گفتگو کرنے سے عاجز ہوں، اس لیے کہ پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ ہے. بس دو چار طالب علمانہ معروضات اور باتیں آپ کی خدمت میں پیش کرنی ہے. سب سے پہلی بات تو یہ کہ یہ ایک دینی محفل ہے، دینی اجتماع ہے. ہم سب کے سب تھوڑی سی دیر کے لیے جب تک اس محفل میں اور اس اجتماع میں شریک ہیں، اپنے آپ کو دین اور شریعت کا ایک بھکاری اور فقیر سمجھ کر اللہ کے دربار میں پیش کریں. اور اسی طرح سے ہم جس جگہ پر بیٹھے ہمارے دائیں بائیں جو دکاندار ہمارے حضرات ہیں، آپ روزانہ اپنا کام کاروبار کرتے ہیں. آج تھوڑی سی دیر کے لیے ذرا سی کاروبار بند کرنے کو نہیں کہا جاتا، ذرا سی دیر کے لیے تھوڑی سی سنجیدگی کا اور دین سے محبت کا اظہار کیجیے.
تھوڑی سی دیر کے لیے اس بات کا ثبوت پیش کیجئے کہ آپ کے کان بھی دین کی کسی بات سننے کے لیے اتنے ہی محتاج ہیں جتنے یہ بیٹھنے والے محتاج ہیں. زیادہ آپ کو زحمت نہیں دینی. قرآن کریم کی کل سورتوں کی تعداد 114. 114 سورتوں میں سے وہ سورت جس کا نمبر 103، سورت کا نام سورہ والعصر. اور امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ پورا قرآن نازل نہ کرتا، صرف سورہ عصر کو نازل کرتا، یہ انسانوں کی ہدایت کے لیے کافی تھی. یہ سورت اتری تو کیوں اتری؟ کس کے لیے اتری؟ کیوں اتاری گئی؟ یہی ہماری گفتگو کا موضوع اور عنوان ہے. اسلامی کیلنڈر کے اعتبار سے یہ ماہ مبارک جمادی الثانی، جیسے مہینہ جنوری، فروری، مارچ، اپریل، مئی، جون، جولائی، اگست، اسی طرح سے اپنے بچوں کو اور خود کو اسلام کے مہینوں سے بھی آشنا کیا کیجیے. محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاول، جمادی الثانی، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذیقعدہ، ذی الحجہ، 12 مہینے پورے، مکمل 12 مہینے کی تکمیل. ہمارا سال کا کیلنڈر شروع ہوا محرم سے. محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، اس کے بعد جمادی الاول، جمادی الثانی. اسے کہا جاتا ہے جمادی الاول، جمادی الثانی، مگر یاد رکھیے گا صحیح لفظ ہے جماد الاولی، جماد الثانی. یہ لفظ ہے، بات بتلا دی میں نے آپ کو. یہ سورہ والعصر اور جمادی الثانی کا مہینہ، ان دونوں کے درمیان بڑا گہرا ربط، جوڑ اور تعلق ہے. اور جس نبی کا تذکرہ کرنے کے لیے میں اور آپ سب کے سب اکٹھے اور جمع ہوئے ہیں، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بڑے بڑے معجزات عطا فرمائے تھے. نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام چاند کی جانب انگلی کریں، اللہ چاند کے ٹکڑے کر دے، یہ چاند کا معجزہ. نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی مٹھی میں کنکری پکڑے، کنکری کلمہ پڑھنے لگے، یہ پتھر کا معجزہ. رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام جب تک گھوڑے کی پشت پر سوار رہے، نہ وہ پیشاب کرے نہ لیت کرے، یہ جانور کا معجزہ. آپ حضرات مجھ سے زیادہ اس بات کو جانتے ہیں، اس لیے کہ آپ کا تعلق زیادہ ان کاموں سے رہتا ہے جو جانوروں سے وابستہ ہیں. گائے، بیل، بھینس، طاقتور، اونٹ کی طاقت سب جانتے ہیں، کتنا طاقتور. رسول اکرم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے لیے اللہ سے کہہ کر مانگا کہ پروردگار مجھے فقر و فاقہ عطا کر دے، اس لیے کہ میری امت کی اکثریت غرباء پر مشتمل ہوگی، کہیں ان میں اور مجھ میں فرق محسوس نہ ہو جائے. قربانی کی، ایسی قربانی کہ بڑے بڑوں کی قربانی ایسی کرتے ہوئے دانتوں کو پسینہ آ جائے. اونٹ ہر دور میں قیمتی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے آخری اور پہلے حج کے موقع پر قربانی کرتے ہیں. 1 2 3 نہیں، 100 اونٹ ذبح کرتے ہیں. 100 اونٹ کی قربانی. آپ جانتے ہیں نا کہ اونٹ کو باندھا کیسے جاتا ہے، اسے گرایا کیسے جاتا ہے، مگر معجزہ ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا. 100 اونٹ ذبح کرنے ہیں. 100 اونٹوں کو ذبح کرنے کے لیے 10 اونٹوں کی قطار باندھی جاتی ہے. صحابہ کرام کہتے ہیں خدا کی قسم ہم ان جانوروں کو دیکھ رہے تھے، ان کی محبت پہ رشک کر رہے تھے کہ رسول اکرم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم صاحب معجزات احرام کی چادر کو کاندھے پر پلٹتے ہیں، چھری ہاتھ میں ہے، چھری پکڑ کے اونٹ کو باندھے بغیر ذبح کرنے جاتے ہیں. صحابہ کہتے ہیں ہم خاموش ہو کے سب نظارہ دیکھ رہے تھے، اور عجیب بات تھی کہ خدا کی قسم ایک اونٹ کو سرکار ذبح کرتے تھے. کیسے ذبح کرتے تھے؟ وہ اپنی آنکھیں بند کرتا تھا، گردن سرکار کی چھری کے سامنے رکھتا تھا، ذبح ہو کے گر جاتا تھا، دوسرا خود آ کے بڑھ جاتا تھا. وقت ذبح سر تو میرا ان کے زیر پائے ہے، اللہ اکبر، یہ نصیبہ لوٹنے کی جائے ہے.
صاحب معجزات رسول اکرم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم درختوں کی جانب اشارہ کرے قریب آ جائیں، پیچھے کرے تو دور چلے جائیں۔ نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے بے شمار معجزات، بے شمار معجزات۔ سفر کرنے کے لیے جائیں، جدھر جدھر سے گزرے سر پہ بادل کا سائبان بن جائے، جس کسی درخت کی کسی جھاڑی کے پاس سے گزرے وہ جھک جھک کر کہے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، یہ کہتا ہوا جائے۔ جس پانی کے برتن میں ہاتھ ڈال دیں، باہر نکالیں، آپ کی انگلیوں سے پانی کے 5 چشمے جاری ہو جائیں۔ معجزہ۔ رسول اکرم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کہتے ہیں حضرت میں آپ کی دعوت کرنا چاہتا ہوں، 1 2 3 4 اعلان کرتے چلو آج عبداللہ کے گھر تم سب کی دعوت ہے۔ عبداللہ پریشان کہ پیچھے بندے 350، انتظام 5 کا، ایک دم رک گئے۔ نہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا خدا خود انتظام کرے گا۔ فرمایا عبداللہ جب تک میں کہوں نا اس وقت تک کھانا شروع نہ کروانا۔ عبداللہ گھر میں پہنچے، روٹیاں کتنے آٹا گوندا ہے؟ 10 5 15 لوگوں کے کھانے کا۔ آقا علیہ السلام نے جا کر اس آٹے پر، گوندے آٹے پر ہاتھ رکھا، فرمایا پکانا شروع کر دو۔ کھانے کے لیے کیا تھا؟ جیسے گھر میں جانور پلتے ہیں، محبت ہوتی ہے نا گھر کے بچوں کو، بقرعید کے موقع پر آپ جانور لائیں، 5 10 دن پہلے بچوں کو اس سے محبت ہو جاتی ہے۔ ان کے گھر میں بکری کا ایک چھوٹا سا بچہ جس کا وزن 5 سے 6 کلو ہوگا زیادہ سے زیادہ، اسے ذبح کیا۔ اب بتائیں مجمع کھانے والا 300، سالن 5 سیر کا۔ فرمایا ابھی تقسیم کرنا شروع نہ کرنا۔ پانی پیا، تھوڑا سا باقی چھوڑا، فرمایا یہ برتن کا جا کے پتیلی میں ڈال دو۔ اس کے بعد کہا کھانا شروع کرو۔ کھانا آتا جائے کھاتے جائیں، آتا جائے کھاتے جائے۔ وہ کھانا جو 10 لوگوں کے لیے پورا ہونا تھا 350 نے کھایا اور ایک ذرے کے برابر کمی نہیں ہوئی۔ آخر کے اندر جو 10 12 لوگ بچے کھا لیا۔ اب کھانا ختم، کھانا ختم ہوا، چھوٹا سا ننھا منا بچہ ایک طرف کو کونے میں بیٹھا رو رہا تھا۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کسی کو روتا دیکھیں برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ بیٹا کیوں روتے ہو؟ بچہ تھا، جانتا نہیں تھا، کہنے لگا حضرت یہ میں نے بڑی محبت سے بکری کا بچہ پالا تھا، میرے ابا نے کاٹ دیا۔ ان صحابی کو بلایا کہ ادھر آؤ، کھانا سب نے کھا لیا، ہڈیاں کدھر ہیں؟ ادھر ہیں، لاؤ ادھر۔ ہڈیاں سامنے رکھی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قم باذن اللہ، ہڈیوں جمع ہو، خدا کے حکم سے کھڑی ہو جاؤ۔ جسے سب نے کھا لیا تھا پھر چھلانگے مارتا بکری کا بچہ بچے کی گود میں آ گیا۔ معجزہ نبی علیہ السلام کا، آپ کا ہاتھ معجزہ، آپ کی زبان معجزہ، آپ کے قدم معجزہ، تمام کی تمام تر چیزیں نبی کا معجزہ۔ اور یاد رکھیے گا کہ نبی علیہ السلام کا سب سے بڑا معجزہ نبی کے صحابہ علیہم رضوان اجمعین ہے۔ یہ حضور کا سب سے بڑا معجزہ ہے۔ ابو بکر سے لے کر وحشی ابن حرب تک رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، ان تمام تک جتنے صحابہ ہیں وہ تمام کے تمام نبی کا معجزہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ میں عرض کروں گا کہ جمادی الثانی اور سورہ والعصر کو کیوں میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا؟ پہلے جن کے لیے ذکر ہوا ان کے متعلق کچھ بتا دوں، کچھ عرض کر دوں۔ صحابہ کرام سادے سادے حضور کی بارگاہ میں آتے، حضرت کوئی نصیحت کیجئے۔ نبی علیہ السلام کے رشتے کے ماموں سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں، حضرت کوئی نصیحت کیجئے۔ بھائی کیا چاہتے ہو؟ حضرت میں یہ چاہتا ہوں آپ اللہ سے دعا کریں کہ میں جب بھی دعا کروں میرا اللہ میری کوئی دعا رد نہ کرے۔ میں جب بھی کوئی دعا کروں میرا اللہ میری کوئی دعا رد نہ کرے، میرے لیے یہ دعا کر دیں۔ اب آپ مجھے بتائیں ایمانداری سے کہ اگر نبی علیہ السلام ان کے لیے ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے کہ اے اللہ میرے ماموں کو ایسا بنا دے کہ جب بھی دعا کرے تو قبول کر لے، کیا خدا نبی کی دعا کو رد کرتا؟ کبھی رد نہ کرتا۔ لیکن نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ فرمایا یا سعد اطب مطعمک،
اے میرے ماموں سعد، اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ آپ کو ایسا بنا دے کہ جو دعا کرے قبول ہو جائے،